تلاوت کی ہوئی آیت 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 ہے۔ یہاں سے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، پارے کا بھی اور سورت کا بھی۔ رکوع بہت مختصر ہے لیکن مضمون بہت اہم ہے اور بہت تفصیل طلب ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں باہم جو ربط اور تعلق ہے بڑا لطیف ہوتا ہے، اور اس پر سب سے بہترین انداز میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کی تفسیر بیان القرآن 2 جلدوں میں ہے، انہوں نے اسے بہت واضح کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں تذکرہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے دستور یہ ہے ہمارے تمام سابقہ رسولوں کا کہ جن لوگوں نے رسولوں کو اپنے شہر سے نکال دیا، رسولوں کے نکل جانے کے بعد وہ بھی سکون سے نہیں رہ سکے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ یہ کہہ کر تسلی دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر مکے والوں نے آپ کو مکے سے باہر کیا، یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، تو یہ ان کے حق میں بہت مضر ہوگا۔ اب اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے، کیونکہ نماز قائم کرنے سے اس بے چینی کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اس مضمون پر کئی آیتیں کلام پاک میں آ چکی ہیں، مثلا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا سینہ گھٹا جا رہا ہے، لیکن ان کی تکلیفوں کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز میں لگ جائیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، یہ اس کا علاج ہے۔ اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ملیں گی، اسی لیے یہاں پر اب نماز کا تذکرہ فرمایا رب کریم نے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اقیم یہ امر ہے، قائم کیجیے۔ قام یقوم، اقیم کے معنی آتے ہیں قائم کرنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا، چھوڑ پکڑ نہیں، مستقل پڑھنا۔ جس طرح کھانا کھانے کے بغیر چین نہیں آتا، ایسے اپنے مالک کو سجدہ کیے بغیر چین نہیں آنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ خلوت میں، تنہائیوں میں، راتوں میں نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ یہ بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے، یہ بھی ترغیب کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے صلاۃ۔ صلاۃ کا ترجمہ ہمارے اردو مفسرین میں سب نے نماز کیا۔ نماز فارسی لفظ ہے، بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی نماز ہوا کیسے؟ اب ان کو نہ عربی آتی کہ صلاۃ کے معنی یاد ہوں، نہ ان کو فارسی آتی کہ نماز کے معنی یاد ہوں۔ صلاۃ جو لفظ ہے یہ کامن ناؤن ہے، مشترک ہے، اس کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، دعا کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلو کا لفظ کیا ہے؟ یصلون علی النبی کا لفظ کیا ہے؟ اسی سے بنا ہے صلاۃ، مصدر ہے یہ۔ اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب نسبت کی جائے صلاۃ کی بندوں کی طرف تو مانے بندہ اپنے مالک سے دعا کرنا تاکہ مالک اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اور جب یہ صلاۃ
منسوب ہو فرشتوں کی طرف، یصلون علی النبی، جس طرح کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی صلاۃ کرتے ہیں، تو مراد ہے دعائے مغفرت کرنا، کیونکہ فرشتے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، نبی پر بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور مومنین پر بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں یستغفرون لمن فی الارض، جتنے زمین میں انسان ہیں ان تمام کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بشرطے کہ مومن ہو وہ۔ سورہ زمر کی آیت میں وضاحت آئی ہے۔ اور جب یہ صلاۃ نسبت کی جائے اللہ کی طرف، جسے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو یہاں ہوگا رحمت برسانا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا رحمت بنا دیا، سراپا، سر سے پاؤں تک رحمت۔ سورہ انبیاء کے آخر میں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ رحمت ہیں سارے جہان کے لیے۔ اور اس آیت پر آقا فرماتے تھے انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں جو ہدیہ دیا گیا ہوں سارے عالم کے لیے، آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو جب اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب یہی لفظ آتا ہے ایمان والوں کے لیے سلو، تو مانے ہوگا تم بھی دعا میں لگ جاؤ، اور دعا کا کامل طریقہ وہ ہے جو نبی نے سکھایا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھتے ہو اللہ سے دعا کرتے ہوئے صلاۃ میں، رکوع سجدہ قیام میں، تم ایسا ہی کرو، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا گیا ہے وہ جبریل نے اللہ سے لے کر پہنچایا ہے، پانچوں نمازوں کے اوقات بھی اور پانچوں نمازوں کے صفات بھی اور ان کی رکعات کی تعداد بھی اور ان کے تمام تر اول اور آخر بھی سب بتائے۔ اس طرح سے ہمیں صلاۃ کے معنی آتے ہیں بندگی کا کامل طریقہ جو سید الانبیاء سے ہمیں ملا ہے متواتراً، صحابہ کو، تابعین کو اور وہاں سے ائمہ کو اور ہم تک جو پہنچا ہے طریقہ، بتدریج نہیں، متواتر، یہ صلاۃ ہے۔ اب اس صلاۃ کے لیے کوئی لفظ اردو میں دستیاب نہیں ہے سوائے لفظ نماز کے جو فارسی سے لایا گیا ہے۔ آپ اگر نماز کا لفظ نہیں بولنا چاہتے ہیں تو صلاۃ بولیے، صلاۃ قائم کیجئے، یعنی دعائے رحمت کیجئے اپنے حق میں بھی اور نبی کے حق میں بھی اور سارے صالحین کے حق میں بھی۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام صالحین بندوں پر، یہ دعائے رحمت ہے، دعائے سلامتی ہے۔ تو نماز جس کا ترجمہ ہم صلاۃ کا کر رہے ہیں، اس کے معنی چونکہ یہ کامن ناؤن ہے، مشترک ہے، نسبت بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ یہاں اسی کا تذکرہ کیا اللہ، اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز۔ کب قائم کرنا؟ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، یہ وقت کو بتایا اللہ نے۔ لی لام زرلی کے معنی لیے، کبھی کبھی لام زائدہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی لام وقت کو بتاتا ہے۔ فرمایا دلوک، دلکا یا دلکو کے معنی آتے ہیں ڈھلنا، اور دلکا کے معنی ملنا بھی آتے ہیں۔ سورج کا اپنے زوال کو، جس کو ہم کہتے ہیں دوپہر ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، ٹھیک جو سامنے ہوتا ہے جس کو ہم استوا کہتے ہیں، استوا، اس کی پہچان کیا ہے استوا کی؟ کسی لکڑی کو آپ زمین پر گاڑ دیجئے، اس کا جو سایہ زمین پر گرتا ہے اسی کے اوپر گرتا ہے، وہ اس کا سایہ اصلی ہے۔ اب اس کے بعد اس لکڑی کے برابر ناپنے کے بعد جو سایہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ سورج کے زائل ہونے کی وہ علامت ہے جس کو ہم زوال شمس کہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ زوال شمس کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دلکا یدکو کے معنی ڈھلنا،
زائل ہونا، لدلوک الشمس آفتاب کے ڈھلنے کے وقت. یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے. نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا کب تک؟ الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک. غسق غین سین قاف اس کا مادہ ہے، رات کی تاریکی. سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سرخی اور لالی جس کا نام شفق احمر ہے، اس کے ڈوبنے کے بعد پھر ایک سیاہی پھیلتی ہے سفیدی کے ساتھ ساتھ، وہ شفق ابیض ہے. یہ وقت جو ہے مغرب کا شروع ہوتا ہے. جب شفق ابیض بھی ڈوب جائے اور پوری طرح سیاہی چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہاں اشارہ کیا گیا ہے عشاء کی نماز کا. تو ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کا ذکر آیا. یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پر ختم کرنا ہے. ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہ چار نمازیں ان کے درمیان میں آ گئیں جن کی تفصیل حدیث میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتایا. ایک دن نماز کے اول وقت کو بتایا 5 نمازیں، اور دوسرے دن نماز کے اوقات بتائے آخر وقت کہ یہاں سے شروع ہے یہاں ختم ہے. تو غسق اللیل، رات کے سیاہی ہونے تک، اندھیرے ہونے تک نماز ادا کیجیے. 4 نمازیں ہو گئیں. 5ویں نماز کو الگ بیان کیا گیا، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا. الگ کیوں بیان کیا؟ انداز الگ ہے، کیونکہ عام طور سے فجر کا وقت سستی کا اور کاہلی کا ہوتا ہے. جب تک جذبہ ایثار و قربانی کا نہ ہو کہ مجھے نیند چھوڑنا ہے اور مالک کا حکم بجا لانا ہے، تب تک بستر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. مغرب میں بہت لوگ ہوتے ہیں، عشاء میں اس کے مقابل میں اس کا بہت کم حصہ جمع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز میں حاضری مشکل ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم کا فجر میں پڑھنا، اس کو الگ بیان کیا اللہ نے. وہ قرآن الفجر، فجر، اور فجر میں قرآن کریم کا پڑھنا. حدیث میں آتا ہے، یوں تو بہت ساری روایتیں ہیں، کلام کیا جائے تو پورا گھنٹہ اسی پر جائے. کتنی روایتیں ہیں، بے شمار حدیثیں. لیکن احناف کے مسلک کے مطابق سب سے طویل قراءت فجر میں ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں طوال مفصل. سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات تک. سورہ حجرات پارہ 26 میں ہے، سورہ بروج پارہ 30 میں ہے. تو حجرات سے بروج تک یہ پورا حصہ فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سنت میں ثابت ہے یہ. اس میں سے جو چاہیں آپ پڑھیں. معلوم ہوا فجر کی طویل قراءت مسنون ہے. اس سے کم درجے میں ظہر اور عصر اور عشاء. بعض لوگوں نے ظہر کو بھی ملایا ہے فجر کے ساتھ، لیکن فجر میں جہری ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں سکون ہوتا ہے. لیکن ظہر میں سری ہوتی ہے، سنتے نہیں لوگ تو بے چین ہوتے. اسی لیے اس کی قراءت کا ظہور نہیں ہوتا، تو اس کی قراءت بھی کم کر دی گئی. تو ظہر، عصر، عشاء 3 نمازوں میں سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک کا حصہ، اس کو ہم اوساط بولتے ہیں، اوسط درجے کی قراءت، وسط سے اوسط. اور مغرب میں بہت کم وقت ہے جو مستحب ہے اور مسنون ہے، اس واسطے زلزال سے سورہ ناس تک کا حصہ مغرب میں ہے. اس کا نام قصار مفصل ہے. کبھی کبھی طویل قراءتیں حضور نے کیا ہے بتانے کے لیے، بیان جواز کے لیے، اور کبھی کبھی فجر میں حضور نے چھوٹی صورتیں پڑھ دیا ہے کہ وقت نہیں ہے تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، گنجائش ہے. تو کبھی کبھی پڑھنا بیان جواز کے لیے ہے، لیکن جو معمول تھا وہ یہ، قرآن کریم میں جب فجر پڑھا جاتا ہے اس کو الگ سے بیان کرنے کی 3 وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں طویل قراءت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سستی کا وقت ہے. تیسری وجہ یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے.
جو دن بھر فرشتے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون سے کام کرتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو کبھی اس کا احساس ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ آپ کے جو گناہ ہیں، گناہ وہ لکھنے والے فرشتے بائیں طرف ہیں اور نیکیاں لکھنے والے دائیں طرف ہیں، اور آپ کی حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہیں جن کو اللہ نے حفظہ کہا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف پلکیں کافی نہیں ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ سونے والا سو جاتا ہے، منہ کھلا ہے، اس میں حشرات الارض گھس جا سکتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو حفظہ کہا گیا ہے۔ تو یہ فجر کی نماز میں دن والے فرشتے آتے ہیں، رات والے جاتے ہیں، دونوں جمع ہوتے ہیں یہاں۔ اور دوسرا اجتماع اثر میں ہوتا ہے، دن والے جانا چاہتے ہیں اور رات والے آنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو فجر کے نماز میں یہ خاص بات یہ ہے کہ سستی چھوڑ کر آیا ہے، قربانی دیا ہے، طویل قرات سے فیضیاب ہوا ہے، فرشتے وہاں موجود تھے، اس قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ اس بات سے آگے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن کریم میں جو فجر کے موقع پر پڑھا جاتا ہے کون کون ہوتے ہیں؟ کانا ہے، مشہود، مشہود کے معنی جس پر لوگ حاضری دیں۔ مشہود مفعول ہے شہیدہ سے، شہید کہتے ہیں جو جان دے بن شہید، اور شاہد کہتے ہیں جو حاضر ہو گواہی دینے کو۔ شاہد ہے تو گواہ کے لیے حاضر، اور شہید ہے تو جان لے کر حاضر، اور مشہود جس کے لیے لوگ حاضر ہوں۔ یہ قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو فجر کا قرآن کیا ہوا؟ مشہود، جس کے لیے لوگ حاضر ہوئے ہیں، جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا سوز، اس کا درد، اس کا لطف بہت ہی زیادہ پرکیف ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، ہائے کم وقت تم نے پی ہی نہیں۔ فجر کی نماز میں جو لذت ہے، بشرطے کہ ان صورتوں کا ترجمہ سمجھ کے آیا ہو آپ، قرآن کریم کے لفظوں سے دل پگھل جاتا، زنگ نکل جاتا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی محبت ہے اور ایمان ہے تو اس میں ایک خاص تازگی اور سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نماز میں تاخیر ہو جائے تو ہو سکتی ہے، لیکن فجر میں نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منافق پر فجر کی نماز بھاری ہے۔ ہر نماز میں منافق آ سکتا ہے، فجر میں نہیں آ سکتا ہے۔ فجر کی پابندی نفاق سے برات کا اعلان ہے نبی کی زبان سے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ فجر میں ہم حاضر ہوں، اللہ ہم سب کے واسطے آسان فرمائے۔ تو تین باتیں معلوم ہوئی اس ٹکڑے سے۔ نمبر ایک، نماز قائم کرنا ہے، کبھی کبھار چھوڑنا اور پڑھنا نہیں، چھوڑ پکڑ کے ساتھ نہیں۔ دوسرے، زوال شمس سے لے کر رات کے چھا جانے تک پڑھنا ہے۔ 4 نمازیں آ گئیں، اور الگ کر کے بیان فرمایا فجر کی نماز کو، کیونکہ قرآن کریم جب فجر میں پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ کبھی اس کی مثال سوچا ہوگا آپ نے، ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں کام کرنے کے لیے گئے تھے، جنوں کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، وادی نخلا میں۔ اس زمانے میں فرشتوں کی وجہ سے شیاطین اوپر نہیں جا سکتے تھے، اجنہ کو مارا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے فجر پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ جنوں کا ٹولہ تلاش میں تھا کہ آخر ہمیں بند کیوں کیا گیا، اوپر جانے سے روکا کیوں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے، فجر کا وقت تھا کہ جب گروہ پہنچا ہے جنوں کا تو کہا بس ٹھہر جاؤ، یہی ہے اصل جگہ۔ اس قرآن کو سن کر ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کو جا کے پیغام دیا کہ اصل ایک کتاب اتری ہے جس کا نام قرآن ہے، اور وہ رہنمائی کرتی ہے۔ ہم تو ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ قومیں، جن، سب کے سب ان پر ایمان لے آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا جب تک کہ سورہ جن نازل نہیں ہو گئی۔
اور سورہ احقاف نازل نہیں ہو گئی؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّدْبِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ پورا رکوع پر ڈالیے آپ. جب یہ نازل ہوا تب حضور کو معلوم ہوا کہ ہم نے جو اس دن جو قرات پڑھی تھی، جنہوں نے سنا اس پر وہ ایمان لے آئے اور قوم کو دعوت دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فجر کا قرآن بڑا ہی پرکیف کیوں ہوتا ہے کہ سناٹا ہوتا ہے، سارا عالم سکون میں ہوتا ہے، اور آپ کی آواز ان فضاؤں میں بکھر کر کانوں کو ایسا لذت اور فرحت پہنچاتی ہے کہ سننے والے کا ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. بس شرط یہی ہے کہ کم سے کم جو صورتیں فجر میں پڑھی جاتی ہیں سورہ حجرات سے بروج تک، ان کا ترجمہ یاد نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک بار سرسری ہی سے ہی دیکھ تو لیا جائے، کچھ نہ کچھ حصہ ذہن میں رہ جاتا. یہ نمازوں کے اوقات کے بعد ایک بحث رہ جاتی ہے کہ نمازیں کیا ان آیتوں سے فرض ہوئی ہیں یا پہلے سے فرض تھیں. سورہ مزمل 12:29 میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بالکل آخری حصے میں. اور سورہ مزمل ان صورتوں میں ہے جو سورہ علق کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. سورہ علق تو پہلی آیت ہے، سورہ مزمل اور سورہ مدثر ان کے بعد نمبر ہے. اور ان صورتوں میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. تو معلوم یہ ہوا زکوٰۃ اور نماز دونوں کی فرضیت اس وقت ہو چکی. البتہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، 5 نمازوں کا ذکر اس صورت میں نہیں ہے. معراج کے موقع پر ان 5 نمازوں کی توزیع ہو گئی، اور جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی نماز جو آپ پر فرض تھی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اگلی آیت میں یہی مذکور ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے کچھ حصہ. وَمِنَ اللَّيْلِ رات میں سے کچھ حصہ، یہ میں سے ترجمہ کس کا ہے؟ من کا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ رات میں سے، کوئی بھی چیز ہو اس میں سے کوئی چیز لی جائے گی تو اس کو باز کہتے ہیں. باز، جیب میں سے، پلیٹ میں سے، کھانے میں سے، سالن میں سے، کسی چیز میں سے جب کوئی چیز لیں گے تو وہ اس کا جز ہوگا، اس کو ہم باز کہتے ہیں. اس باز کو بتانے کے لیے قرآن میں من آتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے. ظاہر یہ ہے کہ پوری رات کو کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن رات میں سے کچھ. وہ کتنا؟ سورہ مزمل میں جب آیا تھا حکم یا ایھا المزمل قم اللیل، ساری رات کھڑے ہو جاؤ، الا قلیل، مگر تھوڑا سا. اس تھوڑا کی وضاحت کیا نصفہ، آدھا، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں تھوڑا کم یعنی 1/3، او زد علیہ یا تھوڑا زیادہ. تو رات آدھا سونے کے لیے، آدھا جگنے کے لیے، یا 1/3 سونے کے لیے، یا پھر 2/3 سونے کے لیے. یہ پہلے رکوع میں احکامات تھے. 1 سال کے بعد دوسرا رکوع جب آیا تو اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب 1/3 2/3 کی کوئی قید نہیں ہے، اب جتنا آپ کے دل میں بشاشت ہو کھڑے رہی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ. اب فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ کا مطلب آسانی سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہو. امت کے لیے رات کا آخری 1/6 یعنی 1/6. رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو آخری 2 گھنٹے یہ تہجد کے لیے ہونا چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اندر، رات میں سے کچھ حصہ. فَتَهَجَّدْ بِهِ، فا کے معنی تو، اور تہجدہ کے معنی جگنے کے بھی آتے، سونے کے بھی آتے. یہ ایسا لفظ ہے جس کے متضاد معنی ہیں، جگنا بھی اور سونا بھی. یعنی رات میں سے کچھ جگنا بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، دونوں کام کرنا ہے. کس کے ساتھ جگنا ہے؟ ہاں، ہمارے پاس لوگ جگتے ضرور، لیکن ٹیوب لائٹ پھوڑنے کو جگتے.
پڑاخے پھوڑنے کو جگتے، بزرگوں کو تنگ کرنے کو جگتے. آج جگنے کی رات کیا کریں گے؟ پڑاخے پھوڑیں گے. اللہ نے کہا نہیں، جگنے کے ساتھ بھی لگا دیا، فتہجد بھی. اور بھی میں جو یہ مرجع ہے، یہ لوٹتا ہے قرآن کی طرف. فتہجد بھی، جگنا ہے تو قرآن کے ساتھ جگنا ہے، یعنی اپنا جو کچھ سرمایہ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. 1 سورت، 2 سورت، 4 سورت، چھوٹی بڑی، جتنا آپ کو توفیق ہے، جتنا آپ کے سینے میں نور الہی جمع ہوا ہے، آیات الہی کی شکل میں اپنے مالک کو سنا کر کے اپنا تعلق مستحکم کرنا. فتہجد بھی، بھی میں جو ہی کا ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے قرآن کی طرف. قرآن کے ساتھ جگنا ہے کچھ حصہ. نافلۃ لک، نافلۃ لک پر تو تفسیر مظہری میں بہت طویل بحث ہے، اتنے طویل بحث یاد نہیں رہے گی. تفصیل چاہیے تو تفسیر مظہری دیکھ لیجیے. یہاں 2 بحث ہے. ایک، تہجد کی نماز آج بھی فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے نہیں، آج فرض نہیں ہے. امت کے لیے یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل معمول سے کیا ہے، پابندی سے کیا ہے، کبھی کبھار ترک کیا ہے، ایسے عمل کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا، سوائے چند راتوں کے جب آپ کی انگلی زخمی ہوئی تھی، بیماریوں کے ایام، تو سنت موقدہ کہا ہے اس کو. لفظ نافلہ پر بحث کیا ہے. نافلہ کہتے ہیں نفل کو، اور نفل کے معنی نفع. جب نفل کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ نافلۃ لک کا ترجمہ ہے فریضۃ زائدۃ لک. سب کے لیے 5 نمازیں ہیں، اور اے نبی آپ کے لیے 1 نماز بطور فرض کے زائد ہے. تو نبی کے حق میں تہجد فرض ہو گئی. ایک قول تو یہ ہے. امرن زائدن، یہ آپ کے لیے فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے. ہمیشہ فرض تھی آپ کے لیے، یا 5 وقت کی نمازیں جب فرض ہو گئیں تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی؟ کہ دونوں قول ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لک کیوں کہا؟ اگر وہ نماز نفل ہے تو سب کے لیے نفل ہے، اس میں آپ کے لیے نفل ہے. یہ آپ کے لیے کہنا کیا خاص بات ہے؟ نافلۃ لک کہا، یہ آپ کے لیے نفل ہے. نفل اگر ہے تو سب کے واسطے نفل ہے. قرطبی نے جواب لکھا ہے، بڑا لطیف جواب ہے، غور سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا. امت جب نماز پڑھتی ہے تو نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، چاہے فرض نماز ہو، جماعت کے ساتھ ہو، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ان نمازوں کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے سنت ہے، نفل ہے. بہت سی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تاکہ اگر یہ نماز میں کچھ کمی کوتاہی آ جائے تو نوافل سے اس کی تکمیل ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہوتی تھی وہ کامل ہوتی تھی، اس میں نقص نہیں ہوتا تھا. اطمینان اور توجہ کے لحاظ سے، الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے، خشوع اور خضوع کے لحاظ سے وہ نماز کامل ہوتی تھی. تو آپ کے فرضوں میں کوئی کوتاہی جب نہیں ہوتی تھی تو آپ کی نفل ہماری طرح تکمیل فرض کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہوتی تھی جو اللہ سے قرب پیدا کرتی تھی، صرف درجات کو بڑھانے کے لیے. ہماری نوافل ہمارے فرائض کی کوتاہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، لیکن نبی کی نفل جو ہوتی تھی وہ زیادتی ثواب کے لیے، تقرب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، کیونکہ آپ کی نماز فرض کامل ہوتی تھی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا. تو یہ لک کا اضافہ کر دیا ہے کہ تہجد کی نماز جو بطور نفل کے ہے یہ آپ کے لیے ایک امر زائد ہے.
تعین تو اللہ نے کر دیا، اگر ترجمہ اس کا لفظی کیا جائے تو زائد نفل ہے آپ کے لیے. نفل کے معنی خود زائد کے آتے ہیں. امت کے واسطے اس نماز کا حکم یہ ہے کہ جب تک بندہ نوافل نہیں پڑھے گا تہجد کی شکل میں، تب تک مقربین میں شمار نہیں ہو سکتا. قربت اور خلوت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. جب آپ کی ملاقات خلوت میں ہوئی ہی نہیں تو آپ کی قربت ظاہر کیسے ہوئی؟ دنیا میں دیکھ لو، کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی فلاں سے بڑا قریب ہے، تو وہ قربت کیسے ظاہر ہوئی؟ کہ ان دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہوئی. اللہ سے قربت بندے کی تہجد سے زیادہ اور کون سے وقت میں ہو سکتی ہے؟ تو قربت جب تک نہیں ہوگی تقرب حاصل نہیں ہوگا، اور قربت کا وقت یہی تہجد کی نماز کا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے. جتنے انبیاء ہیں سب اللہ سے راتوں میں خلوت ملاقات کرتے تھے، اور یہ حکم سارے انبیاء کا ہے، سارے انبیاء کے لیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا سمجھا آپ نے وہاں پر؟ جب بندوں تک پیغام پہنچا کر آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور رغبت ہو آپ کے رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رغبت کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. تو دو کام ہوتے انبیاء کے، ایک مخلوق کو پہنچانا اللہ کا پیغام، یہ بھی عبادت ہے بالواسطہ، اور ایک ہے خلوت میں تنہائیوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے لینا اور بندوں کو دینا. بندوں کو دینا بھی عبادت، اللہ سے لینا بھی عبادت، خلوت میں بھی عبادت، جلوت میں بھی عبادت. تو تہجد کی نماز یہ ذریعہ قرب ہے. سنت موقدہ ہوگی تب بھی ثواب ملے گا، نفل ہوگی تب بھی ثواب ملے گا. اتنی بات تو طے ہے کہ قرآن کریم میں تہجد کی نماز کا ذکر اللہ نے کر دیا، حکم اللہ کا ہے. اب رکعتوں کی تعداد 8 رکعت. ہمارے پاس 8 رکعت کئی روایتوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی جناب عائشہ کی روایت بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس 8 کے ساتھ 3 رکعت کا تذکرہ ہے تو 8 3 11. 3 رکعت وتر کی ہوتی، 8 رکعت تہجد کی. اور جن جگہوں میں 7 رکعت ہے وہاں 4 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی ہوتی تھی. اور جن جگہوں میں 11 ہے ہر جگہ یہی دیکھ لیں آپ کی وتر کی 3 رکعت متعین ہے. اسی لیے احناف کے ہاں 3 رکعت وتر کی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے. 8 رکعت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2 رکعت. اس کے لیے نیند لینا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے نیند کی شرط نہیں لگایا. کیونکہ تہجدہ کے معنی سونے کے بھی آتے اور سونے سے اٹھنے کے بھی آتے. آیت سے نیند کی شرط نہیں ملتی. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے بنیت تہجد تو ادا ہو جائے گی. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا محمل کوئی بھی نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے تو وہ تہجد ہے، لیکن اگر سونے کے بعد اٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی گویا بہتر تو یہ ہے کہ نیند توڑ کر قربانی دے کر کھڑا ہو، لیکن اگر عشاء کے بعد بھی وہ پڑھ لیتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا اس نیت سے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بھی تہجد کی نماز شمار ہوگی. ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت پر اس بحث کو. تو 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک. اور ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، صرف تہجد میں نہیں، ہر نماز میں بلکہ ہر عمل میں اللہ کے نزدیک کثرت عمل سے زیادہ حسن عمل چاہیے. آپ نے 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیا، دوسرے نے 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھا تو 2 رکعت افضل ہے 4 رکعت. رکعتوں کی کثرت نہیں بلکہ رکعتوں میں خشوع اور خضوع چاہیے. چنانچہ بخاری کی روایت میں کثرت سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں سجدے میں ہوتے تھے تو
تو بی بی عائشہ اس اندیشے سے کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اپنے ہاتھ سے تلوے کو ہاتھ لگاتی تھی۔ جب حضور تلوے میں ہاتھ محسوس کرتے تو اپنے پیروں کو ہلا دیتے، جناب عائشہ کو سکون آ جاتا۔ اتنا طویل سجدہ ہوتا تبھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ سورہ ملک کی جو آیت میں کہا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو احسن عمل کیوں کہا، اکثر عمل نہیں کہا؟ اللہ کی نگاہ میں حسن عمل کی قیمت ہے، کثرت عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جلدی پڑھنے کے بجائے اگر ٹائم کم ہے تو 2 رکعت پڑھیے، مگر صحیح پڑھیے۔ تو راتوں میں اگر 2 رکعت کا موقع ہے 2 رکعت پڑھیے۔ ایک عجیب بات ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں، لہذا حافظ صاحب پڑھتے ہوں گے، ہم تو صرف سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ بھی اپنا تعلق اپنے مالک سے براہ راست پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو صرف سورہ فاتحہ ہی یاد ہے تو وہی سنائیے، سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ کوثر پڑھیے۔ ان صورتوں کو چھوٹا سمجھ کر اس کی حیثیت کم مت سمجھیے۔ اللہ کی طرف سے نبی کی زبان سے اعلان ہے، جو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے وہ برابر ایک قرآن کے ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ تسلی کے لیے جن کو پورا قرآن یاد نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آپ حافظ ہیں تو آپ یہ مت کہو میں حافظ نہیں ہوں، یہ کہو حافظ تو ہوں لیکن مکمل نہیں ہوا ہوں، ابھی کچھ صورتیں کر سکا ہوں، انشاءاللہ نیت باقی ہے، مرنے تک کروں گا۔ کون سا مسلمان ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے؟ تو اس کا تو حافظ ہے وہ۔ تو آپ یہ نہیں کہنا کہ میں حافظ نہیں ہوں، الحمدللہ میں حافظ ہوں لیکن ابھی چند صورتوں کا ہو سکا ہوں، ارادہ تو ہے۔ دعا کیجئے اللہ آگے بڑھا دے۔ روزانہ کھانا کھائیں گے، روزانہ نہائیں گے، استنجا کریں گے، روزانہ اگر ایک آیت ہضم کرتے جائیں تو کیا برا ہے؟ یہ آپ ترغیب مت سمجھیے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق کی بھیک مانگے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ آج ہی حافظ ہونا شرط نہیں ہے، مرنے تک پڑھتے جائیے۔ تو میں حافظ نہیں ہوں نہیں بولنا آج سے، آپ حافظ ہیں، مکمل نہیں ہوئے ہیں، دعا کیجئے مکمل ہونے کی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ رات میں کچھ نہ کچھ ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے، تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم بھی تو اس کی مخلوق ہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں، ہمارا بھی اس سے رابطہ ہونا چاہیے۔ خلوت میں رابطہ ہونا اور جلوت میں ہونا چاہیے۔ انبیاء کے لیے دونوں مقام بتائے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ یہ جلوت ہے، اور فَانْصَبْ تنہائی میں کھڑے ہو جانا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تو معلوم یہ ہوا ہر بندے کے 2 احوال چاہیے، ایک لوگوں میں کام کرنے کا، ایک خلوت میں اللہ سے ملنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جس میں تہجد پڑھنے کا ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام کے عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا، وہ مقام ہے مقام محمود۔ اسی ایک آیت میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عسا امید ہے، کہتے ہیں اللہ جب امید دلائیں تو بمعنی یقین کے ہوتا ہے، قرطبی کی رائے ہے۔ جب کوئی بڑا شخص، کوئی کریم شخص آپ کو تسلی دے کہ امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے ایسا کہہ دیا تو ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، امید ہے کہ آپ کا پروردگار مبعوث فرمائے۔ کہاں پر؟ یبعثک، بعث یبعث کے معنی مبعوث فرمانا، فائز فرمانا، ربک آپ کا رب، کہاں؟ مقام محمودا، مقام اردو میں استعمال ہے جگہ یا مرتبہ، 2 معنوں میں آتا مقام۔ آپ کا مقام کہاں ہے مطلب آپ رہتے کہاں ہیں، اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہے مطلب مرتبہ بڑا بلند ہے، تو مقام کے 2 معنی آتے ہیں۔ اور یہ مقام جو لفظ محمود سے ظاہر ہے کہ بہت اونچا مقام ہے، سارے نبیوں میں سے ایک کا انتخاب ہونا ہے اس کام کے لیے، اور وہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔
یہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ اکثر و بیشتر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ مغربی میں پڑھتے ہیں، مگر ہر نماز کے بعد، جو ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہر اذان کے بعد، لیکن مغرب کے بعد خاص طور سے اذان سننے کے بعد میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں، کس کس کو یاد ہے وہ دعا؟ کب کریں گے یاد؟ اذان کے بعد اگر دعا پڑھتے گئے تو اللہ کی طرف سے یہ مقام محمود تو نبی کو ملنے ہی والا ہے، آپ کی دعا پڑھنے سے نہیں ملنے والا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ لفظ فضیلہ واضح آیتوں میں نہیں ہے، انکار کیا بعض لوگوں نے، لیکن اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعا ہے۔ کیا ہے؟ اے اس دعوت کے رب جس کی طرف سے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے اس دعوت کے رب دے دیجیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجیے آپ یہ دعوت تامہ جو فلاح کے واسطے بلائی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، وسیلہ دے دیجیے اور فضیلہ دے دیجیے اور مقام جو درجے والا ہے دے دیجیے، اٹھائیے، مبعوث کیجیے، جو ہے لفظ ہے یبعث کا وہی یہاں پر ہے، مبعوث کیجیے مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے اس دعا کے طفیل میں جو ہم نبی کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں ان کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا دیجیے۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کتنی پیاری دعا ہے، ہمارے بچوں کو یاد ہو گئی تو کتنا اچھا ہے، اپنے بچوں کو جوڑیے اس کام کے لیے۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں آپ کی سفارش کا حقدار بنا دیجیے، آپ مخالفت اپنے وعدے کی نہیں کرتے۔ اس دعا میں جو تذکرہ ہے اسی مقام محمود کا ہے، اور مبعوث ہونا یعنی اس مقام پر فائز ہونا۔ سارے انبیاء میں سے اللہ نے اس مقام کے لیے کس کو چن لیا ہے؟ اپنے محبوب کو چن لیا ہے۔ نبیوں میں سے صرف ایک کو دیا جائے گا اور وہ آپ ہیں۔ آقا فرمایا کرتے تھے وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، جھنڈا حمد کا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ وہ جھنڈا حمد کا کون سا ہوگا یہ بحث کئی جگہ آ چکی ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو انشاءاللہ تکرار ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نئے ہیں، دوبارہ سنا دوں اس روایت کو میں۔ یہ روایت شفاعت کے بیان میں ملے گی آپ کو، بخاری کے اندر بھی ملے گی شفاعت کے بیان میں۔ محشر کے میدان میں جب سب جمع ہو جائیں گے سور پھونکنے کے بعد تو حساب کتاب نہیں شروع ہوگا اور سب کھڑے رہیں گے پسینے میں غرق، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے منہ میں لگام دے رہا ہوگا اسی پسینے کی۔ سب لوگ کہیں گے حساب شروع ہو جائے، چاہے ادھر چاہے ادھر، لیکن حساب شروع نہیں ہوگا، اور سارے لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم کو تلاش کریں گے۔ ہمارے آپ دادا ہیں، سب سے بڑے آپ ہیں، سب کے دادا ہیں آپ، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب تو شروع ہو جائے۔ آدم کہیں گے تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ آج جلال میں ہے۔ عرش الہی کو تھامنے والے فرشتے 8 ہیں اس دن، ہمیشہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی کو، اس دن 8۔ یومئذ ثمانیہ، سورہ حقہ پارہ 29، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک درخت کا پھل جو ممنوع تھا کھا لیا تھا، معافی تو ہو گئی ہے،
لیکن اگر جلال میں اللہ پوچھ بیٹھے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم بہتر ہے کہ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح ڈھونڈتے ہوئے سالوں گزرنے کے بعد ملاقات ہوگی۔ حضرت نوح سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے، حساب ہو جائے۔ حضرت نوح کہیں گے تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے اپنے بیٹے کے واسطے اللہ سے سفارش کی تھی، اور بیٹا نااہل تھا، صاحب ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے کہا کہ وہ تیرا بیٹا ضرور ہے سلمی اعتبار سے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود 12 انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اس رخ کو اللہ نے پیش کیا ہے، بخدا ان آیتوں کا ترجمہ کرنے میں دل دہل جاتا ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہو جائے نادانوں میں سے، یعنی دوبارہ اپنے بچے کے بارے میں مجھ سے ذکر نہیں کرنا۔ سلبی اولاد، حقیقی اولاد، لیکن ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اس کا ہم سے دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ فلا تسألنی، سوال نہیں کرنا مجھ سے۔ اللہ جلال میں ہے، میں آج سامنے نہیں جاؤں گا، بہتر ہے تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے میں نے ایک تھپڑ مارا تھا ایک قبطی کو، اصلاح کی نیت سے مارا تھا، لیکن وہ مر گیا تھا، وارنٹ جاری ہوا تھا میرے نام پر۔ اللہ اگر آپ سوال کر لیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اشارہ تھا اس واقعے کی طرف جو سورہ قصص میں آئے گا۔ فوقظہ موسیٰ فقض علیہ قال ھذا من عمل الشیطان۔ تم بہتر یہ ہے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ ہر نبی اپنے آگے بھیجتا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے تم میرے پاس آئے ہو، مجھ کو تو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا تھا، میری ماں کو خدائی میں شریک کہا تھا، الوہیت میں تثلیث کے لوگ قائل ہو گئے تھے، اور قیامت میں اللہ پوچھیں گے ضرور۔ سورہ آل عمران میں یہ بحث پیش آ چکی ہے، سورہ مائدہ میں آ چکی ہے، کئی مقام میں آ چکی ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو خدا تسلیم کر لینا، خدائی میں شریک کر لینا؟ تو اللہ نے پہلے ہی کہا دیا قرآن میں کہ سوال تو ہوگا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، تثلیث کے قائل ہو گئے۔ آج وہ سوال اگر ہو گیا تو میں سفارش کیا کروں گا تمہاری؟ جواب میں لگ جانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب ہیں اللہ کے، ان کے پاس تشریف لے جاؤ۔ سارے جہان کے لوگ سارے نبیوں سے مایوس ہو کر حضرت محمد کے پاس تشریف لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں کریں گے، اور لوگوں کی بات پر لبیک کہیں گے، اور اپنی کملی کو گھسیٹتے ہوئے رب کریم کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں کہیں گے، صرف سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں جو کہیں گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ دنیا میں آج تک کسی کی زبان پر وہ اللہ کی الفاظ اور تعریف کے حمد کے الفاظ کسی کی زبان پر نہیں آئے ہیں، وہ قیامت ہی میں زبان پر جاری ہوں گے۔ وہ کیسا لفظ ہوگا، کیسے لفظوں میں اللہ کی ثنا بیان کریں گے، سجدے میں رہیں گے اور اللہ کی حمد میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ جلال الہی پر اللہ کی رحمت چھا جائے گی۔ جب رحمت چھا جائے گی، سبقت رحمتی علی غضبی کا اظہار ہو جائے گا، تو حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، عطا کیا جائے گا۔ اس موقع پر آپ فرمائیں گے کہ امت کا سوال اور جواب، حساب و کتاب لیا جائے، حساب کتاب اب شروع ہوگا۔ یہاں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں، میں نے اس کو مختصر کر کے پیش کر دیا۔
کہ یہ مقام پر جو آپ نے سفارش کی ہے، جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں سے حساب شروع ہوا ہے، اس مقام پر حمد کو ادا کرنا یہ مقام محمود کہلاتا ہے۔ محمود کے معنی جہاں پر حمد بیان کی گئی وہ مقام محمود ہے۔ یہ مقام اللہ کے نبی کو ضرور ملنے والا ہے، لیکن ہم اگر اذان کے بعد دعا کرتے رہیں گے تو ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے جو دعا اذان کے بعد پڑھتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی اور وہ حقدار بن جائے گا۔ اس لیے اذان کے بعد دعا پڑھنا، دعا پڑھنے کا مطلب نہیں کہ دعا پڑھ کے گھر میں بیٹھ جانا، دعا پڑھ کے چل کے آنا، ساتھ لانا بہت اہم اور جامع دعا ہے۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ فرمایا رب کریم نے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں سے قرآن کے ساتھ شغف رکھیے اللہ سے ملاقات کا، یہ امر زائد ہے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو اللہ مبعوث فرمائے گا ایسے مقام پر جو مقام محمود کہلاتا ہے۔ دیکھو تہجد کے ساتھ مقام محمود کا ذکر کیا اللہ نے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود بھی تہجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں مجھے ایک روایت یاد آئی، اور روایت کثرت سے سن چکے ہیں آپ۔ حضرت انس سے حضور خوش ہو گئے خدمت کے سرے میں، کہا انس کچھ چاہتے ہو آج مانگ لو۔ 10 سال کے خادم تھے، 10 سال تک خدمت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پانی رکھنا، مسواک رکھنا، بیٹھنے کے واسطے کچھ سامان رکھنا۔ انس بڑے ہی فہیم تھے، بڑے ذہین تھے، انہوں نے ایسی چیز مانگا جہاں ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو بولتے آج موقع ہے خوب دنیا مانگ لو، پورے خاندان کے واسطے تسلیم کرا لو، جاگیریں لے لو۔ انس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کا خادم جس طرح یہاں ہوں وہاں بھی خادم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اگر تم میرے ساتھ وہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس کام کے ذریعے سے اپنے قرب کو مضبوط کرو، اعنی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے میرا تعاون کرو۔ معلوم کیا ہوا، وہ مقام جو آپ کو عطا ہوا ہے تہجد کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اور جو بندہ نبی کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ نبی کے اس عمل میں آپ کا مشابہ ہونا پڑے گا۔ رات کی میٹھی نیند چھوڑنا، 5 گھنٹے میں ولیمہ کھانے والوں 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے حاضری دینے میں کیا مشکل ہو رہی ہے؟ بیٹھے ہیں دولہے کے انتظار میں ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے، نہیں آئیں گے تو خفا ہو جائیں گے، خفا ہو کے کیا کریں گے؟ جو خدا کا قانون نہیں مانتا، جو اسلام نہیں مانتا، جو اپنے حبیب کی سنت کو نہیں مانتا، اس کو راضی کرنے کے واسطے 5 گھنٹہ دے کے کیا کریں گے آپ ان کے غموں کی پرواہ مت کیجیے۔ اللہ غنی ہے اور مومن بھی غنی ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، ساری کائنات خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ کس میں خوش ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا۔ 5 گھنٹے وہاں ضائع نہیں کرنا، جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اور بیچ میں یہ کام ضرور کرنا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پریشانیوں سے اور اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے، ہجرت۔ اس موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا، وَقُلْ، اور آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے میرے پروردگار مجھ کو داخل فرما سچی طرح داخلہ۔ پہلے نکلیں گے مکہ سے تب داخل ہوں گے مدینہ میں، تو پہلے نکلنے کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ترتیب دیکھیے آپ یہاں پھر غور کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، پہلے داخلے کا ذکر ہے پھر نکلنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے نکلنے کی جگہ مکہ ہے اور داخلے کی جگہ مدینہ ہے۔ مکے میں داخلہ، مکے سے نکلنا یہ مقصود نہیں تھا، مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے،
لیکن مدینے میں قیام اور داخلہ یہ مقصود تھا، تو جہاں داخلہ مقصود ہے وہاں اچھی طرح سے داخلہ مل گیا تو آئندہ کے اوقات صحیح گزریں گے۔ تو جہاں داخل ہونا ہے وہاں کی دعا پہلے آپ نے کیا، اور جہاں سے نکلنا ہے اچھی طرح نکلنے کی دعا آپ نے بعد میں کیا، اور یہ بھی بحکم خدا ہے، کیونکہ مکے سے نکلنا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وطن کون چھوڑتا ہے؟ وطن چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر، حب وطن از ملک سلیمان خوشتر۔ سلیمان کی بادشاہ سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وطن کی محبت۔ وطن کے کانٹے سنبل و ریحان سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام جب روتے تھے مدینے میں آنے کے بعد، پہاڑوں کا ذکر کر کے، گھاس کا ذکر کر کے، پانی کا ذکر کر کے، بازاروں کا ذکر کر کے، بخاری میں ان کے رونے کے اشعار موجود ہیں۔ شام و پہاڑ کا ذکر کیا، اس گھاس کا کیا، ظلم مجاز اور مجنہ کے بازاروں کا ذکر کیا، اوقات کا ذکر کیا، روتے تھے، دہاڑے مارتے تھے۔ بلال روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا رونا دیکھا نہیں گیا تو اللہ سے دعا کر دیا کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے ایسا یہ میں مدینہ محبوب کر دے۔ جیسے مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی ہے برکت کی، میں دعا کرتا ہوں مدینے کے لیے۔ اے اللہ، اس مدینے میں جو وبائی امراض کا مرکز ہے، اس وبائی امراض کو مدینے سے نکال کر جوہفہ کی طرف بھیج دیجیے، اور مدینہ والوں کے لیے آب و ہوا اچھی بنا دیجیے، برکت دیجیے یہاں کے ناپ اور تول میں، یہاں کے غذاؤں میں، یہاں کے پھلوں میں، یہاں کے رہنے والوں کو نفاق سے بری کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، تب صحابہ کے دل میں محبت مدینے کی پیدا ہوئی۔ اس آیت میں مکہ چھوڑنے کا اور مدینے میں داخلے کا ذکر کیا اللہ نے، اور دعا کی درخواست۔ جب بھی کبھی آپ جائیں کسی شہر میں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں، یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ کسی مقام سے نکلیں، کسی مقام پر داخل ہوں تو یہی دعا پڑھنا ہے۔ کل کو ہٹا دیجیے، دعا بن جاتی، ربی سے لے کر کے آخری آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جب مکہ چھوڑ رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور روتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے فرمایا، اے بیت اللہ، مجھے زمین پر تو سب سے زیادہ محبوب ہے، بخدا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے۔ قل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھے داخل فرما، مدخل صدق، اچھی طرح بخوبی داخل فرمانا، واخرجنی، اور مجھے نکال دیجئے، مخرج صدق، اچھی طرح سے نکالنا، یعنی جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرا اسلام کا غلبہ ہو، اور جہاں سے نکلتا ہوں یہاں کوئی فتور نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ وجعل لی، اور بنا دیجئے میرے واسطے، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنے رحم و کرم سے، سلطانا نصیرا، ایسی مدد جو سب پر غالب کرنے والی ہو، غلبہ دینے والی مدد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تینوں الفاظ قبول، مکے سے سکون سے نکلے، مدینے میں سکون سے داخلہ ہوا، مدینے والوں نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں، دیوں کو کھول دیا، بچھا دیا، جو چاہے تمہارے واسطے حاضر ہیں۔ اور تیسرا ٹکڑا کہ ایسی مدد دیجئے کہ غلبہ ہو جائے۔ ٹھیک 1.5 سال کے اندر بدر میں غلبے کا اظہار ہوا، احد میں اظہار ہوا، غزوہ خندق میں اظہار ہوا، اور 8 ہجری مکہ فتح ہو کر کے اسلام پورا غالب ہو گیا۔ تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آپ کہہ دیجئے آ گیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل چلا گیا۔ جاء مانے آنا، اور زہق اس کی ضد ہے، باطل کا پگھل کے چلا جانا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل بتایا گیا ہے۔ جب آپ مکے میں آئے، 8 ہجری کے بعد مکہ فتح ہوا، تو مکے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس آیت کو پڑھتے تھے، جاء الحق، حق آ گیا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی شکل میں، صحابہ کی شکل میں۔ اب یہاں باطل کے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زہقا، باطل چلا گیا، زہق الباطل۔ اپنے اشارے سے آپ چھڑی دکھاتے تو بت گر پڑتے،
ہاں سارے بت گر پڑے جب نبی ہو کھڑے، جو بچپن میں شعر پڑھتے ہیں بچے، سارے بت گرتے گئے اور سب کو نکال کے باہر پھینک دیا اور بتوں کا تمام صفایا کر دیا گیا، بیت اللہ کو صاف اور مقدس کر دیا گیا۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا، وزحق الباطل، اور باطل گزر گیا۔ ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، ہے ہی مٹنے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں باطل مٹنے والا نہیں ہے، باطل تو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ باطل سر چڑھ کے کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ آج حق والے خاموش پڑے ہیں عیش میں۔ اگر اہل حق کھڑے ہو جائیں تو باطل کی مجال نہیں۔ اللہ کا اعلان ہے باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ ان الباطل کان زہوقا، حق جہاں آتا ہے باطل وہاں چلا جاتا ہے۔ سنت اگر مٹا دیا آپ نے تو بدعات کو فروغ ہوگا، اور سنت پہ آپ اڑ جائیں تو بدعات کو فروغ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا ہم جہاں بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، باطل کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کریں اور حق کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے جب نبی مدینہ سے مکہ واپس آئے، غلبے کے ساتھ آئے، تو وہاں کے تمام بت پرستیوں کو صاف کر دیا۔ آپ جہاں بھی رہیں حق کی کوشش کرتے رہیں، دل میں ایک تڑپ رکھیں کہ ہم بھی حق کا کام کریں گے۔ اس کام کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے۔ قرآن کریم میں دل و نگاہ کی تمام جلی اور خفی بیماریوں کا ازالہ رکھا اللہ نے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اتارتے ہیں ہم قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ، ایسی چیزیں جو شفا ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر کوئی قرآن کریم سے شغف رکھتا ہے تو اس کا کفر پگھل کر نکل جائے گا، عقائد درست ہو جائیں گے، خیالات سیدھے ہو جائیں گے، سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا۔ یہ روحانی شفا ہے۔ اور اگر بیمار ہے، جسمانی شفا بھی رکھا اللہ نے اس کے اندر۔ قرآن کریم کا پڑھنا، اپنے اوپر دم کرنا، دوسروں پر پھونک مارنا، کچھ گلے میں اگر بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے تو گلے میں تعویذ ڈال دینا، یہ سب جائز اور ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ لفظ شفا جسم کے لیے بھی ہے۔ وقت تو کم ہے لیکن ایک روایت سنا دوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو بخاری میں کتاب الطب کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الطب میں ہے یا باب الرقیہ میں ہے، پھونک کے بیان میں بڑا مشہور قصہ ہے یہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی میں ممتاز ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کا ایک قافلہ گیا ایک مقام پر۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی باہر سے لوگ آتے تھے تو ہوٹل نہیں ہوتا تھا، گاؤں والے کھلاتے تھے، ضیافت کرتے تھے۔ وہی ضیافت خضر کی نہیں ہوئی تو موسیٰ نے کہا تھا کہ ان سے اس دیوار کا محنتانہ مانگ لو نا، کھانا نہیں کھلایا ان لوگوں نے، یہ وہی کھانا ہے۔ حق کے ضیافت ہوتا ہے، ہر مسافر کا حق بنتا ہے۔ ابو سعید خدری نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو لگتا ہے دوسرے عقیدے کے ہیں، ہاں تم کو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، تم انسان تو ہیں ضرور لیکن تم دوسرے خیالات کے ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، آپ پکار کر دیکھو۔ کچھ دیر میں خبر آئی کہ اس مقام کے تمام لوگوں کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹا یا بچھو نے، وضاحت نہیں ملتی، لیکن موذی نے کاٹا، تڑپ رہا ہے وہ مرغ بسمل کی طرح، درد سے کرا رہا ہے۔ کہا کوئی ہے بھائی پھونک جھاڑ کرنے والا؟ کہا یہ اللہ والے آئے ہیں، دیکھو جا کے۔ ابو سعید خدری نے کہا ہاں ہم ہیں اللہ والے، ہمارے پاس ہے پھونکنے کا انتظام، لیکن ہماری پھونک کی آج قیمت ہے، تم تڑپو، تم نے اپنا حق ضیافت سے ہم کو محروم کر دیا تھا، ہم تم کو اپنی پھونک سے محروم کر دیں گے۔ ہاں پھر کیا شکل ہوگی؟ محنتانہ مقرر کریں گے، 30 بکریاں لیں گے، 30، تاکہ پورے کھا سکیں سکون سے۔ ایک پھونک کی قیمت 30 بکریاں۔ کہا ٹھیک ہے۔ مردہ کیا کرتا؟
مرتا ہے بیچارہ، اب تو تڑپ رہا ہے۔ 30 بکریاں طے ہو گئیں۔ ابو سعید خدری آگے بڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں، نمک اور پانی پر، اور وہ پانی اور نمک اس پر ڈالتے جاتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی دم کیا، چنگا بھلا کھڑا ہو گیا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بکریاں لے لیے واپس آ گئے۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہر مرض کی ہے سوائے موت کے، یہ حدیث موجود ہے۔ جب حضور کے پاس تشریف لائے تو کہا یہ بکریاں لینا جائز ہے نہیں ہے؟ پہلا سوال۔ کہا بکریوں میں میرا حصہ لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے کی ضرورت نہیں تھی، اطمینان قلب کے واسطے یہ جملہ فرمایا کہ اتنا طیب ہے کہ میرا بھی حصہ لگاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ معلوم کیسے ہوا؟ کیا پڑھے تھے وہاں؟ کہا سورہ فاتحہ دم کیا تھا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ امت کو نبی کے قول پہ یقین کب آئے گا؟ تو قرآن کریم کی ان آیتوں میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن شفا ہے دل اور نگاہوں کے لیے، ایسے جسم کے واسطے بھی شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتی، سورہ اخلاص پڑھتی، سورہ فاتحہ پڑھتی، اور فرماتی کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بجائے نبی کے ہاتھوں کا بدل میرا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تو میں اپنی پھونک نبی کے ہاتھ پر مارتی تھی اور حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پر پھیرتی تھی۔ جناب عائشہ پڑھ رہی ہیں حضور کے اوپر دم کرنے کے لیے، لیکن اپنے ہاتھ پر بجائے پھونکنے کے نبی کے ہاتھ سے پھونکتی ہیں، کیونکہ نبی کے ہاتھ کا بدل میرا ہاتھ نہیں بن سکتا۔ یہاں پھونکنا ثابت ہے۔ تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ جسم پر پھونکنا، پانی پر دم کرنا، اپنے لیے جسم پڑھنا، پڑھ کر کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ گلے میں تعویذ دینے پر بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ائمہ حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے، وہ بیٹا جو بہت چھوٹا ہے، تو جواز ہے۔ اس جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان کھولیں، دھندا کریں، ہاں دھندا کرنا نہیں ہے، یہ دھندا کرنا تو ہم بھی کر سکتے دھندا، لیکن نہیں، دھندا نہیں کرنا ہے۔ حضور کا حکم یہ ہے جو امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو نفع بخش ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ لیکن دھندا کرنے والے نفع پہنچاتے نہیں ہیں، ان کو نوچ کے کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر کے 5,000 10,000 مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو انہیں خود کچھ نہیں آتا، بد عمل ہے، بے عمل ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے نہ طہارت ہے۔ یہ لوگ اوپر کا لباس پہن کر انسانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان روایتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس سے صرف جواز ثابت ہوتا ہے، جائز ہے بس، لیکن دھندا بنانا اس کو جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ضد میں آ کر کے تعویذ کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ تعویذ ہمیشہ ممنوع نہیں ہے، پیخانے میں جانا ہے، وہاں اس کی بے حرمتی ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بڑوں کے واسطے منع ہے۔ یہ چھوٹا بچہ یا ایسا آدمی جو پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اس کے واسطے یہ تعویذ کی گنجائش ہے۔ یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، اس آیت پر تفسیر مظہری پڑھ لیجئے گا، تفسیر قرطبی پڑھ لیجئے گا، اس کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ چیزیں جو شفا ہیں اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے، رحمت للمؤمنین۔ قرآن کریم شفا بھی ہے، قرآن کریم رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کے واسطے نہ رحمت ہے نہ شفا ہے۔ رحمت اسی کو ہوگی جو اس کو مانے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ ہوتا ہے ظالموں کو مگر نقصان، کیونکہ پہلے ایک آیت آئی تھی، ایک آیت کا انکار کیا تھا، اب 2 آئے تو 2 کا انکار کر دیا، پورا قرآن آیا پورے کا انکار کر دیا، تو جتنا زیادہ انکار کرتے جائیں گے خسارے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
یہ خسارہ ان کا بڑھتا جائے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کوئی نعمت برساتے ہیں انسان پر، اعرض تو یہ اعراض کر جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کروٹ دوسری طرف لے لیتا ہے، مطلب نعمتوں میں ہمیں بھول جاتا ہے۔ جب نعمتیں ہم برساتے ہیں تو ہم سے اعراض کر لیتا ہے، بولتا ہے فجر تو غریب لوگ پڑھتے ہیں، برقع تو غریب لوگ پہنتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ میں بچے تو غریبوں کے آتے ہیں، یہ ہے نا، اعراض کر جا رہا ہے۔ ہم نے نعمت دی ہے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اعراض کر جا رہا ہے، بولتا ہے یہ دینی کام غریبوں کا، یہ دینی قرآن غریبوں کا، یہ مدرسوں میں حفظ غریبوں کا، تمہارے بچے تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، حافظ قرآن کون بنیں گے؟ غریبوں کے بچے بنیں گے۔ یہ نعا بجانبی ہے، جو فیس دینے کے لائق نہیں ہے وہ حافظ بنیں گے، جو فیس دینے کے لائق ہے وہ حافظ نہیں بنیں گے۔ نعا بجانبی، سچ تو یہ ہے اس طرح کوئی دیکھتا نہیں کہ ہمارے مال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو قرآن سے محروم کر دیا، یہ کون سوچتا ہے؟ قرآن سے ہمیں اللہ نے محروم کر دیا ہے، یہ کون سوچتا ہے؟ آپ سارے جہان کو پڑھو، عصری علوم کو پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کتاب اللہ سے زیادہ حق کسی کتاب کا نہیں ہے۔ آپ یہ بھی پڑھو۔ یہ کون کہتا ہے کہ آپ باقی علوم نہ پڑھو؟ تو تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہ یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور یہ حقیقت تمہاری قرآن بتائے گا تم کو کہ تم حقیر قطرے تھے، آج انسان ہو۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ جو چاہے پڑھو۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا، جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو یہ اعراض کر لیتا ہے، کروٹیں پھیر لیتا ہے، انجان ہو جاتا ہے ہم سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، جسم کی بیماری، ہاں شر جب پہنچ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، فالج کا اثر ہوتا ہے، جب تکلیف کسی قسم کی پہنچ جاتی ہے، کانا یئوسا تو مایوس ہو جاتا ہے، کیا کروں، دعا کرتے کرتے تھک گیا، اللہ نہیں سنتے میری، اللہ نہیں سنتے، یہ غلط ہے، تمہاری تو ابھی تکلیف شروع ہوئی ہے۔ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، اللہ نے فرمایا 17 سال، بعض روایتوں میں 7 سال بیمار رہے۔ جب بیوی نے کہا اللہ سے دعا کرو شفا کی، تو فرمایا بیوی سے کہ تم اچھی حالت میں کتنے سال رہے؟ تو کہا 80 سال رہے۔ کہا جس اللہ نے 80 سال تندرست رکھا، اگر اسی نے 7 سال بیمار رکھا تو ہم طلب کے دعا شروع کر دیں، صبر نہ کریں؟ یہ ہے نعمت۔ جس اللہ نے ہمیں 80 سال تندرست رکھا، اگر اس نے 7 سال بیمار چھوڑ دیا تو ہم بے چین ہو جائیں؟ اس جذبے پر اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، بیماری میں رجوع ہے میری طرف، مایوس نہیں ہوا۔ تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے، کبھی بھی مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا۔ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، رنج و تکلیف کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، لیکن بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ مومن کا جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ اس آیت نے فرمایا کہ جب انسان پر رحمتیں نعمتیں آتی ہیں تو اعراض کر لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید اور مایوس ہو جاتا۔ قل کہہ دو ان سے، قل کہہ دیجئے آپ ان سے، کل یعمل علی شاکرتہ، ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے اپنے طریقے پر۔ علی شاکرتہ، شاکلہ شکل سے بنا ہے، کوئی کیسا عمل کرتا ہے، کوئی کیسا کرتا ہے، ہر ایک اپنا کرتا ہے۔ جو بھی صبح اٹھتا ہے، شام میں سوتا ہے، دن بھر عمل کرتا ہے، اپنے طریقے پر کرتا ہے۔ ان میں ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ خوارج کہتا ہے ہم جائیں گے،
معتزلہ کہتا ہم جائیں گے، ہر فرقہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہاں فیصلہ مت کرو، قل کل یعمل علی شاکرتی، کہہ دیجئے آپ کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، فربکم عالم، تمہارا رب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ راستے کے اعتبار سے ٹھیک ٹھیک ہدایت پر کون ہے وہ رب جانتا ہے۔ اور رب نے یہ کتاب بھیجی ہے، جس کا عمل اس کتاب سے ٹائلی ہوگا وہی بندہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ منمانی کہنے سے نہیں ہونے والا ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، ہم وہاں گئے تو پیسوں سے ہدایت کا تصور کرنا غلط ہے۔ کسی کے پاس دنیا زیادہ ہو گئی، وہ اپنے کو سمجھتا ہے ہدایت یافتہ ہے، تو پھر فرعون سے بڑا کون ہے، قارون سے بڑا کون ہے، شداد سے بڑا کون ہے، نمرود سے بڑا کون ہے؟ یہ پورے مال والے ہیں۔ اگر مال کا زیادہ ہونا دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لوگ، لیکن نہیں، انبیاء ہیں معیار حق، اور انبیاء جتنے ہیں ان تمام کے واسطے ترازو وہی ہے کہ ہم نے جو وحی بھیجی ہے اس کے مطابق ان کی حیات تول لیجیے۔ ہر نبی کی حیات اس کے ساتھ جو کتاب ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ سید الانبیاء کی ساری زندگی اس قرآن کے مطابق تھی۔ بی بی عائشہ کا بیان ہے۔ اس لیے ہدایت یافتہ کون ہے یہ تو رب جانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کے مطابق تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن۔ رکوع مکمل ہو گیا، یہاں پر آگے نیا رکوع شروع ہوتا ہے روح کے بارے میں، بڑی اہم بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ جس کو پہلے سے پڑھ کے آنا ہے کتاب الروح پڑھ کے آؤ، تذکرۃ الروح پڑھ کے آؤ، سیوطی کے کلام میں ملتا ہے۔ آپ جو بھی چاہیں تیاری کر کے آئیں، تو آپ کی روح پر بحث بڑی لطیف بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، دعا کر لیجئے۔